میں آج اس کا ایک چلہ بتاتا ہوں جو میں نے کیا، کا عرش ہل جاتا اور ہے. ایک ترکیب بتاتا ہوں. لاعلاج میرے پاس بیماریاں ایک جوان آتا ہے تو مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی ایک کتاب ہے فلاں، اس میں ایک درود تنجینا کا عمل ہے. پریشانیاں ایک ہوں کتاب ہے میری، اور ایسے حالات اس میں ایک درود تنجینا کا عمل ہے. میں نے وہ کیا ہے جو چاہتا ہوں مل جاتا ہے. درود تنجینا کی برکت آزمائش کروں گا. کہا درود تو پڑھ، فلاں ہستی کو فلاں وقت میں مجھے زیارت ہونی چاہیے. تو کہتا ہے نا ہر کچھ ہو جاتا ہے، یہ ہو جائے کرے ہو جائے. اس کے چہرے پہ میں نے اعتماد دیکھا نا، میں یہ کر دے گا. صفی عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے. ایک اللہ والے تھے، انہوں نے بہت زیادہ کلمہ پڑھا، حد سے زیادہ کلمہ مجھے پڑھا، ان کے ایک شاگرد بہت نے پڑھا، بتایا سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سے بہت زیادہ ایک پڑھا. دفعہ گیا تو مجھ سے فرمانے لگے اور کلمے سے ان کی زندگی میں توحید اور رسالت کا ایسا اللہ پاک جل شانہ نے ان کے اندر نور دیا اور ایسی برکت دی کہ ایک دفعہ کشتی میں جا رہے تھے، ایک جہاز میں جا رہے تھے. تو اب ہمیں اجازت اللہ سے بنی ہوئی تھی، اللہ سے تعلق بنا ہوا تھا. اچھا فرمایا مجھے چند کلمہ پڑھنے کے بعد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت عشق کا جلوہ بڑھ گیا. تو ان کے دل میں ادب بہت زیادہ تھا. سورۃ فاتحہ پڑھی نا جب آتے جب ادب زیادہ تھا تو جہاز کا پتہ چلا کہ جہاز ڈوب رہا ہے، اور جہاز میں ایک کوہرام تھا، ہلچل تھی، پریشانی تھی، نفسا نفسی تھی کہ ہر شخص اپنی جان بچانے کی کوشش کہ جہاز ڈوب رہا ہے. تو یہ اس پریشانی کے عالم میں تھے، اس پریشانی کے عالم میں تھے کہ ایک پل میں ان پہ غنودگی آئی. اور خواب میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا یہ درود پڑھو، صلاۃ تنجینا، پھر ایسے ہی یہ درود اس کو پڑھو. دہراتے تھے. اور جب انہوں نے یہ درود پاک پڑھا، وہ دعا دیکھیں پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے. ایک ہے درود پاک ڈوبتے جہاز میں پڑھنا، ایک ہے بستر پہ دعا پڑھنا. پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے. درود وہی اللہ ہے، مانگنے والے کو دیتا بھی ہے، سلام اللہ وہی مانگنے ہے. والے کو صلاۃ تنجینا بہا اور من اللہ کی جمیع رحمت الاحوال مانگنے والے کے والآفات. ساتھ صدا رہتی. مولا اس وقت جو میرے اوپر احوال آئے ہیں، غم کا حال، خوشیوں کا حال، کہ ایسے قرضوں کا حال، مسائل کا حال، دکھوں کا حال، بیماریوں کے حوال، یہ حال سارے اکٹھے ہو گئے بن گئے حال کی جمع احوال ہے. جمیع الاحوال والآفات. آپ کے حوالے مولا زمین اور آسمان کے دہانے کھل گئے، آفات کے، بلیات کے، غموں کے، دکھوں کے. ان لک فی النہار سبحا طویلا. اور دن بہت لمبا ہو گیا. ایک چیز یاد رکھیے گا، خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا. الفاظ کا ترجمہ ہو سکتا ہے، جذبات کا ترجمہ نہیں ہو اللہ سکتا. ناراض ہو کے یہ درود پاک بہت مبارک اور ہمارے اکابر سے منسوب بتائیں اور پڑھنے میں کا کمال کہ میں چاہتا اور فائدے میں بے مثال. رزق ختم نہ ہو. پر اس درود پاک کا پریشانیوں حصول دیکھیں ملا کہاں، اس ملی کہاں، بالکل ہے. اور ملی کن حالات میں. یہ ایک بہت بڑی اہم بات ہے جسے آپ اگر پورے طبق کو روشن کر کے 14 طبق پھر آپ کے بعد دل میں اترے گی اور میرے بھی دل میں اترے گی. میں بھی محتاج ہوں. تو اچانک آقا کا خواب میں دیدار ہوا، اکیلے بیٹھے حضور کا دیدار ہوا، اور یہ درود پاک حضور نے عطا فرمایا. ایسا بیٹھ فرمایا اس کو پڑھو. جب اس کو انہوں نے خواب میں ہی سنا اور یاد ہو گیا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کو پڑھتے پڑھتے جہاز جو کہ ڈوبنے کی کیفیت میں تھا کہ بس سارے مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا، وہ جہاز طوفان سے نکل آیا، موجوں سے نکل آیا. موجوں کے تھبیڑے اٹھا اٹھا کے کہاں پھینک دے، پانی کے تھبیڑوں نے اٹھا کے ادھر سے پھینکا ادھر، ادھر سے پھینکا ادھر. جب انہوں نے یہ درود پاک پڑھا نا تو جہاز کے آثار بچنے کے شروع ہوئے، اور درود پاک پڑھا ہی تھا تو جہاز کو اللہ نے نجات دے دی. اس دن سے یہ درود نجات بن گیا. تنجینا یہ درود نجات ہے، پانی کے طوفان سے نجات ہے، غموں کے طوفان سے نجات ہے، قرضوں کے طوفان سے نجات ہے، بیماریوں کے طوفان سے نجات ہے، حالات اور واقعات، گھریلو الجھنیں، ناکامیاں، پریشانیاں یہ طوفان بن جائیں، اس سے نجات ہے. اب ہم اس درود پاک کے ترجمے میں جائیں گے. یہ درود خود اپنے ترجمے سے بول رہا ہے میں کن مسائل کے لیے ہوں.
پہ فیصلے ہو گئے. یہ درود خود بولتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. آگے صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات. اے اللہ تیرے حبیب سیدنا و مولانا، مولانا کہتے ہیں سردار کو، آقا کو، سیدنا سردار، مولانا ان کے سردار محمد، دل اندر بولے اور جو کائنات کے سارے سردار محمد ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے ان کے وسیلے سے صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات. میرے پاس ایک جوان آتا ہے 24-25 سال کا جوان، پہلی دفعہ آیا نا تو مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی ایک کتاب ہے فلاں، اس میں ایک درود تنجینا کا عمل ہے، ایک کتاب ہے میری کشف اور پراسرار قوت ہے، اس طرح فیصلہ ہو جائے اس میں ایک درود تنجینا کا عمل ہے. میں نے وہ کیا ہے، جو چاہتا ہوں مل جاتا ہے، جو چاہتا ہوں مل جاتا ہے درود تنجینا کی برکت سے. اچھا میں نے کہا خاندانی آزمائش کروں گا. لکھا ہوا جی آپ کر لیں، میں تو آپ کا مرید ہوں. اور میں نے کہا مرید میرا ہے پر میں تو آزمائش کروں گا. میں نے کہا درود تو پڑھ، اللہ سے منوا لے. اور میں نے درود تو پڑھ، فلاں ہستی کو فلاں وقت میں مجھے زیارت ہونی چاہیے، میں نہیں پڑھوں گا. ریس کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال. تو کہتے ہیں نا ہر کچھ ہو جاتا ہے، یہ ہو جائے کرے ہو جائے گا. اس کے چہرے پہ میں نے اعتماد دیکھا نا، میں نے کہا یہ کر دے گا. درود تو پڑھ ان سے لک میں نہیں، اور فلاں ہستی کا مجھے دیدار ہونا چاہیے، اللہ ان سے لک میں ہو جائے گا. جی بالکل ہو جائے گا. میں نے اس درود پاک کے جن کو اللہ نے خواب میں درود دکھایا تھا ان ہستی کا نام لیا، تسبیح خانے میں، اور میں نے کہا خود آگے مجھے درود بتائیں اور پھر میں ان سے ان کی اجازت لوں. کوئی براہ راست سند نے آنا ہو، مجھے اس نے اجازت دی، مجھے اس نے اجازت دی، مجھے اس نے دی، میں براہ راست کہوں شیخ اس کی اجازت ہی نہ دو. سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ سے بات نہیں، سال بھی نہیں ہوگا شاید. ایک دسترخوان نہیں مانگی، ابھی وہ جوان آتا دونوں ہے. مانگی. رزق روحانی بھی، اس نے کہا ہو گیا. رزق جسمانی تو اس کو ملتا، اس کو بھی ملتا ہے. میں نے کہا فلاں دن کو کر لگے آپ کچھ دن اور کر دیجئے. میں نے کہا کر دیا. کتنے دن کر لیا. جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی، میری خواب میں زیارت ہو گئی، نہ ہینگ نہ پھٹکڑی، نہ میرا کچھ لگا، نہ میں نے کچھ محنت کی. تو میں نے ان سے عرض کیا جی میں نے بہت سال پہلے اس کا ایک چلہ کیا تھا، پر آپ کا دیدار نہیں ہوا تھا. جو خود کملی والی کی اس جوان کی وجہ سے آپ کا دیدار ہوا. آپ حیران ہو گئے. ان کو ملتا ہے. میں ایک بات مسجد پہ منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، اس بات کو آج دہرا رہا ہوں. بعض اوقات صاحب منبر اتنا صاحب کمال ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے سب پہ اللہ پاک رحمتوں کے بادل، اور بعض اوقات محفل میں کوئی ایسا ہوتا ہے کہ خود منبر والے کو بھی ملتا ہے. میں نے چلا کیا، میں اس کا اعتراف کر رہا ہوں، میں نے صاحب صلاۃ تنجینا کی زیارت نہیں کی، برکات پائے، کمالات پائے، توجہات پائیں، اس کی انوکھی تاثیر پائی. جو واقعات ہیں بہت لمبے بے شمار، میں انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا، لیکن صاحب کی زیارت اور پھر ان سے براہ راست اجازت. بعض ہمارے اللہ والے اکابر کی زندگی میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک نہیں کئی واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری کی زیارت کی اور ان سے براہ راست ڈائریکٹ جسے کہتے ہیں حدیث کی اجازت اور سند لی، بخاری شریف پوری کی. کئی ایسے ہیں جو صاحب دلائل الخیرات سے انہوں نے ملاقات کی. دلائل الخیرات بھی درود پاک کا ایک بابرکت مجموعہ ہے اور ان سے براہ راست اجازت کی. پر توجہ نہ چکے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز. کئی ایسے ہیں جو صاحب حزب البحر شیخ شاذلی رحمت اللہ علیہ سے براہ راست حزب البحر کی اجازت لے. اس جوان کی وجہ سے جب اس کریم نے اس پہ ایک واقعہ سنا. تو عطا بھی خود کرے گا. ایک اللہ والے تھے، ایسے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے، شاگرد بیٹھے تھے، شاگرد بھی بوڑھے ہو گئے، خود بھی بڑی لمبی عمر کے درویش تھے، درخواستی بابا.
تو وہ کہنے لگے کوئی ہے ایسا اتنا یقین ہو جو مجھے حالت بیداری میں حضور کا دیدار کرا دے؟ اتنا یقین ہو کہ گمان محفل میں خیال سے بالا تر یقین ہے کوئی ایسا جو حالت بیداری میں مجھے دیدار کرا دے؟ سارے خاموش، میری بات میں بالکل خاموش۔ یاد رکھیے پھر اسرار فرمایا، پھر آخر ایک شاگرد ایک بزرگ تھے سید شمس الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس سے سب کچھ میں نے ان کی زیارت کی، بے یقینی نے اس سے سب کچھ فرمانے لگے جس کو ملا ہے یقین حضرت کی اگر طاقت سے اجازت ہو تو فقیر یقین ہو کہ ہاں میں ہاں کر رہا حضرت ہوں اور اللہ آنکھیں بند کر لیجئے استاد محترم۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ استاد محترم نے کہا جیسے آنکھیں بند کی، ایک تھن دودھ سے آنکھیں بند بھرے کی ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد کھل گئے۔ اللہ اکبر، نکلے گا الحمدللہ میں نے حضور کا جیتی جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا۔ بات سکھا شاگردی ایسے آگے نکل جاتے ہیں، مریدی ایسے آگے نکل جاتے ہیں، اس کی عطا ہے، اس کی تقسیم ہے، جس کو جتنا دے دے۔ تو اس اعتراف میں بھی اسی کی عطا کا اعتراف ہے، یہ تیرا نظام ہے مولا، جس کو جتنا دے دے۔ من جمیع الاحوال والآفات اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها حاجات۔ مولا میری جتنی حاجات پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا اور ساری حاجات کو الفاظ بھی میرے پاس محدود اپنی ہیں، بارگاہ اس سے کہیں زیادہ یقین، قبول فرما۔ اس سے کہیں زیادہ یقین۔ میں پہلے اس کا ترجمہ آپ انہی کے لفظوں میں عرض کروں گا، آپ سے سنا کے، آپ سے سنا۔ اس کا ترجمہ درود بولے گا خود سے، ایک درود ہے اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم۔ مولا میں تیرے حبیب پہ صلاۃ و سلام، درود و سلام بھیجتا ہوں بعدد کل دائن، جتنی کائنات میں بیماریاں ہیں، و دوائن اور ان کا علاج ہے، بیماری کو کہتے ہیں، اور دوا علاج کو کہتے ہیں۔ بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم، ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ درود موجود ہے۔ فرمایا جو بندہ 3 دفعہ درود اول، 3 دفعہ درود آخر اور 1 دفعہ سورۃ فاتحہ مع تسمیہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص مع تسمیہ پڑھے اور پڑھ کے اس کا درود مخدوم صاحب کی روح کو بخشے اور ان کے وسیلے سے جس بیماری کے لیے مانگے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میرا تو تجربہ ہے۔ اول آخر یہ درود پاک اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن و بارک وسلم، 3 دفعہ، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ مع تسمیہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص مع تسمیہ پڑھ کے مخدوم صاحب کی روح کو بخشے اور پھر جس بیماری کے لیے دم کرے، جس بیماری جس تکلیف کے لیے چند ہی دنوں میں اللہ کے حیرت اگر نظام چلتا ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس درود سے ہم پوچھتے ہیں، جیسے یہ درود بتا رہا ہے کہ بعدد کل داء بھی بتا رہا ہے، بعدد کل دوا بھی بتا رہا ہے، وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات۔ اے مولا مجھے پاک کر دے جتنی بھی سیئات اور میری گناہ ہیں، 2 ساتیں مل جائیں تو کیونکہ گناہ پاک ہوں گے تو مدد آئے گی۔ ایک ساتھ 2 ساتھ گناہ رکاوٹ ہوتے ہیں رحمت کو روکنے پہ، مدد کو روکنے پہ، اور جب وہ گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں اللہ کی مدد آنا رک جاتی ہے۔ تکرار اور استہزاء آگے کیا ہے؟ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِن جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِندَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ ہیں، اور مولا مجھے بلندی عطا فرماؤ ان درجات کی بلندیوں میں اتنے درجے چڑھتا جاؤں کہ تیرا قرب بھی پالوں، عرشوں کا نظام بھی لے لوں اور جنت میں بھی پہنچ جاؤں۔ تیرا جذبہ، تیری سوچیں، وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِندَكَ الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغْنَا بِهَا مِنْ أَقْصَى الْغَایَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَیرَاتِ۔ ایسے ہیں ایک میلہ تھا، جدا جدا کر کے پڑھنے تو بھول جاتا ہے، اکٹھا پڑھتے جہاں پھر نہیں بولتا۔ 70 اولیاء جمع ہوئے، 70 اولیاء جمع پڑھیں ہوئے۔ آپ ہر اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، سیدنا مولانا محمد صلوات تنجینا بین جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من السیئات، توجہ کر دے، جو اللہ کے تعلق کو نصیب کر دے، ایسا ذکر وتبلغنا بها اقصى جميع الخيرات في الحیات وبعد الممات انك علی۔ اور اب سب سے اب پھر بھی بھول گئے، مجھے یاد آیا۔ فاتحہ میں کوئی ایسا جوش بتائیں جو یہ جو سورۃ آخر فاتحہ میں کا دل ہو، نہیں بوڑھے نہیں آپ جوان ہیں، قرآن کا دل، لیکن دل کی زندگی اصل ہوتی ہے۔ دل زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے۔ آخر میں اس درود کی ایک خاص جو چیز بتا رہا ہوں، بس اس درود کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اب اس کے کمالات میں کھولنے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔
اس کے ترجمے سے میں اس کے کمالات بتانا چاہ رہا ہوں۔ آخر میں اس درود کی جو خاصیت ہے جو کسی اور درود میں کم ہے، دیکھیں ہر پھول کی اپنی خوشبو، ہر درود مکرم معظم مطہر، ہر درود نور ہی نور ہے، نور ہی نور۔ لیکن اس درود کی جو خاص خاصیت ایک ہے وہ یہ ہے، اس درود میں آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں نے اس کا ایک وظیفہ بتایا تھا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور پھر پڑھ کے کہیں مولا تو جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ قادر ہے، میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ اور سارا دن پھر اس ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں اور سوتے تک، پھر صبح نفل پڑھیں اور پھر سارا دن پڑھتے رہیں۔ چند ہی دنوں میں اللہ غیبی نظام چلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا بندہ کہتا ہے میں ہر چیز پہ قادر ہوں اور میں قدرت کے باوجود اسے کر کے نہ دکھاؤں، میرا رب ہونا کہاں گیا؟ ساری عمر سنم سنم کہتا رہا اور غلطی سے اونگ آئی اور سمت کہے کہ مولا وہ اس نے سنم کہا تھا، پر میں سنم نے آج تک کوئی جواب نہیں دیا تھا، سمت بھی جواب نہ دے، پھر سنم اور سمت میں کیا فرق ہوا؟ ایک اللہ کے دوست تھے، کیا فرق ہوا؟ سوتے سوتے ایک دم اٹھ بیٹھے۔ اس درود کے اندر مسائل کا حل ہے، گناہوں سے توبہ ہے، کیفیت کے ساتھ گناہوں سے توبہ، طہارت ہے سیئات سے، کسی نے پوچھا طہارت ہے سیئات سے، گناہوں سے توبہ ہے اور درجات کی بلندی ہے، ایک خاص بڑا مقام ہے۔ کہ اللہ کے اس لیے اس درود پاک پڑھنے والے کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، ولایت بھی ملتی ہے، فقیری بھی ملتی ہے، غنا بھی ملتا ہے، عطا بھی ملتی ہے، شفاعت بھی ملتی ہے، اور اس درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ ایک ایسی مدد آتی ہے کہ جہاں کوئی سہارا نہیں ہوتا، کیونکہ کشتی واحد چیز ہے جس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سمندر ہے تحت نظر، تحت نظر، اور اس سمندر کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور واحد وہ طاقت ہے غیبی رب کی جو پر کشتی کو یوں بچا کے دکھا دیتے ہیں۔ سمندر ہے تحت نظر اور کشتی یوں اس کو بچا کے دکھا دیتی ہے، اللہ کی طاقت کشتی بچ جاتی ہے۔ یہ درود پاک ڈوبتی کشتیوں کا، جہاں انسان ناکام ہو گیا ہو، جہاں انسان بے بس ہو گیا ہو اور جہاں انسان کی بس ہو گئی ہو، اس درود پاک کا پڑھنا عجب کمال ہے۔ میں آج اس کا ایک چلہ بتاتا ہوں آپ کو جو میں نے کیا، روشنی کو ساتھ لے کر ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ میرے شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے کرایا کسی اللہ والی کی نگرانی میں ہو جائے تو اس کے کمالات اور ہوتے ہیں۔ پیدل چلتے پڑھ لیں۔ شیخ نے اس کو 40 دن پڑھوایا اور صرف 40 دفعہ سے شروع کروایا۔ اول آخر درود پاک پڑھ لیں پر 7 بار اور 40 بار اس کو پڑھنا ہے، پر پڑھنا ایسے نہیں کہ اس کی قوالی کرنی ہے، پڑھنا جدا جدا کر کے ہے۔ اللہ صلی علی محمد، یہ ایک ایک لفظ کو جدا کر ملے گا اور 40 بار پڑھنا۔ ایسا نور زمان اور مکان کی قید، ایک جگہ ہو ایک وقت جو ہو، کہتا ہے مجھے سورۃ قل واللہ، سفید لباس ہو اور خوشبو لگی ہو، اگر کوئی کمزور علم رکھنے والا ہے اور تو تک تھوڑی سی اضافہ ہے۔ محنت کرے، یاد کرے تو اس کو یاد ہو سکتا ہے۔ پھر اگلے دفعہ اگلے دن اس کو 40 اور بڑھانا ہے، پھر اگلے دن اس میں 40 اور بڑھانا ہے، پھر اگلے دن اس پہ 40 اور بڑھانا ہے، تو 40 دن کے بعد اس کی تعداد کتنی ہو جائے گی؟ جب تو اللہ سے خالص محبت کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس کے حبیب کی خالص محبت تیرے دل میں اتر جائے، 1600 اس کی تعداد اور بڑھانی ہے، اور بڑھاتے 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 اور قیامت کے دن اس کو اس تعداد تک لے جانا ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، 40 دن کے بعد ہو جائیں، ہمارے دوست اس کی تعداد یہاں تک ولی پہنچ علیحدہ ہو جائے۔ جائیں، بدکار علیحدہ ہو اس کے جائیں، بعد ساری زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اس کو صرف 40 بار پڑھتے رہے، ایک عمل کر لے فرماتے ہیں ساری زندگی کا۔ اور پہلے دن 1600 کی تعداد نہ پڑھیں، ویسے تو ہزاروں پڑھ لیں، لیکن جو اجازت کے ساتھ اس کا چلہ ہے پہلے دن وہ نہ پڑھیے گا۔ شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے پہلے ہیں دن ہماری طبیعت ایک ٹوٹکا ہوتا ہے جو سورۃ اخلاص کہ پہلے دن ایک بادام کی گری کھائیں، دوسرے دن 2 کھائیں، تیسرے دن 3 کھائیں، چوتھے دن 4 کھائیں، کرتے کرتے 40 دن میں جا کے 40 گریاں کھائیں، پھر 40 دن سے پھر کم کرنا شروع کریں، پھر 39،
اور ایک 38 اللہ کے پھر ولی نے 37 اپنا مشاہدہ پھر بیان کیا 36 پھر 35 پھر 34 پھر 33 وغیرہ کیوں کم کرتے آئیں؟ کہنے لگے جو اس سے دماغ روشن ہوتا ہے، اس سے دماغ مضبوط ہوتا ہے، وہ پھر بڑے بڑے مٹھیاں اور بوریاں بھر بھر کے کھانے سے بھی نہیں ہوتا۔ جھگڑے ناچاکیاں تھیں، اور میرے پاس ایسے لوگ آئے یہ جو چھوٹا سا عمل ہے 40 دن اور بڑھاتے بڑھاتے روز 40 دن اور اس کے بعد بس ختم، اس کو کہیں کم کرتے ہوئے آنا ہے نہیں، اور روزانہ صرف 40 کے دن دروازے بند تھے۔ کہا میں نے ان سے کہا کہ دو یہاں تک ہوتا ہے، یہاں تک ہوتا ہے جب سے انہوں نے پڑھنا شروع کہ کیا، صالحین کے صالح روحیں اپنے اصلی وجود کے ساتھ آ کے سامنے بیٹھ جاتی، اور سورۃ اخلاص ان کا ساتھی بن گئی، صالحین کی جن لوگوں نے پڑھا میں ان کے مشاہدات عرض کر رہا ہوں، سورۃ اخلاص ان کا معاون بن گئی، جن لوگوں نے پڑھا میں ان کے مشاہدات عرض کر رہا ہوں۔ دنیا کے کمالات اور ان سے سارے کمال ہیں نا، چھٹ گئے اور ساری مسائل مشکلات اور خیریں اور آخری بات میں نے آپ کو عرض کر دی، مسائل مشکلات کو سب چھوڑ دیں، آخری بات عرض کر دی کہ آپ کا جہاز ہے اور آخری کے کنارے سے نکلا ہے اور سمندر کے بیچ درمیان میں ہے اور اب ڈوب رہا ہے، کون سنے گا، کون مدد پہ پہنچے گا؟ پڑھے گا اس حالت میں بندہ کس درد سے پڑھے گا؟ اگر آج بھی اسی درد سے یہ درود پاک پڑھا جائے تو تیر نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے۔ عجب اس کے اندر میں اس کا ایک روحانی پہلو بتا رہا ہوں، یہ اس کے وہ پہلو ہیں جن میں ہمارے مقاصد شامل ہیں، وہ درد ہے، وہ غم ہے، وہ قرضہ ہے، وہ لا علاج بیماریاں ہیں، وہ جادو اثرات ہیں، وہ زندگی کی کوئی حاجت ہے، حاجات حاجات بس کوئی حاجت۔ میں اس کا ایک روحانی پہلو بتا رہا ہوں، اگر بندہ درد اور غم اور کیفیت اور طہارت کے ساتھ اس کو پڑھے تو جن لوگوں نے پڑھا میں نے ان سے یہاں تک سنا کہ اللہ والوں کی روحیں اپنے حقیقی جسم کے ساتھ آ کے ایسے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے راشن نہیں، جس رب نے روحوں سے پہلے جسم نہیں تھا دیا ہے، وہ روحوں کے بعد بھی جسم نہیں دے سکتا۔ جس رب نے پھر جسم قیامت کے دن یہی دینا ہے اور اسی جسم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیا وہ رب پھر دنیا میں اس جسم کے ختم ہونے کے بعد واپس جسم کے آنے پہ قادر نہیں ہے؟ بولیں اس کو جو وجدانی کیفیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں نیک روحوں کا آنا اور اپنے حقیقی جسم کے ساتھ، اور آپ ان سے ایسے کلام کریں، میں آپ سے کر رہا جیسے آپ اس سے کر رہے ہیں، ایسے کلام کریں۔ کیسے محسوس ہوتا پھر ان سے پوچھے بیٹھ کے شیخ یہ درود تو جانا کے فائدے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا میرا تجربہ یہ ہے۔ اچھا اچھی آپ کا؟ اس نے کہا میرا تجربہ یہ ہے۔ آپ کا؟ اس نے کہا میرا تجربہ میرا مشاہدہ یہ ہے۔ بس مشاہدہ جیسے رات ہمارے مجالس میں ہماری جو ایک صاحب کہنے لگے میری انگلیاں یہاں ہٹی ہوئی تھیں، میں نے آپ کا سچا منجن یہاں لگایا، مجھے اس سے پہلے علم نہیں تھا کہ سچا منجن کس نے بتایا، کوئی ہے بیٹھا؟ مانگنے والے کو دیتا بھی ہے، کہاں گیا وہ بندہ؟ یہ بندہ بیٹھا اور اللہ کی آپ نے بتایا مانگنے والے کے ساتھ کہ میں نے سچا منجن، آپ کو کیسے خیال ہے کہ سچا منجن اس کام کے لیے یا اسی خود بخود مانگتے تھے؟ کہا کہ ایسے لگا ایسا مانگا میں نے سچا منجن ایسے چھڑک دیا، وہ چیزیں جو گلی ہوئی تھی کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہوتی تھی وہ سچے منجن سے ٹھیک ہو گئے۔ سونے کی بھری ہوئی اسی طرح یہ سچا منجن میری خود زندگی میں پہلی دفعہ میرے مشاہدے میں آیا ہے، اس سے پہلے مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ زخموں کے لیے بھی ہے، ہم نے تو اس کو دانتوں کے لیے آزمایا، لیکن جب میں نے اس کی اجزاء پہ غور کیا تو بات سچی نکل آئی کہ واقعی زخموں پہ کام کرتا ہے اور کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض صلحاء صالحین نے اس درود پاک کو اپنی ایک ترکیب سے بتایا ہے، اپنے مشاہدے سے بتایا ہے اور اپنے تجربے سے بتایا ہے، اور ان کے بے شمار مشاہدات ہیں اور بے شمار تجربات ہیں۔ ایک لمبی تفصیل ہے جو میں چاہوں گا کہ کبھی اس کو بیان کروں، جو میں نے ان لوگوں سے سنا جن کو وہ ہستیاں نظر آئیں اور ان ہستیوں نے آ کے انہیں اپنے تجربات، اپنے جلوے بتائے اور اپنے کمالات بتائے۔ اس درود کے انوکھے کمالات انوکھے۔ ایک واقعہ آپ نے شاید پڑھا ہو، علامہ لاہوتی صاحب کے کالم میں ایک چیز چلی تھی، کوئی سال پہلے لکھی گئی تھی کہ اگر آپ کسی جانور پرندے کو دیکھیں تو اس کو درود کا پڑھ کے ہدیہ دیں اور اسے دعاؤں کا کہیں۔
کسی نے پڑھا؟ ایسی جگہ جہاں سوئے ہاتھ کھڑا کر، اور بہت سے ساتھیوں نے ایک پڑھا بار سورۃ فاتحہ پڑھا نا؟ اور اس کے بعد اس میں علامہ صاحب نے درود نہیں لکھا۔ نستعین کو کون سا درود؟ دوہرا، جو درود بھی پڑھ لیں، جو درود بھی پڑھ لیں، یہ میں نے سنا، کو دیکھتا رہوں، لیکن میں نے ان سے یہ بات سنی کہ یہ درود اگر پڑھ لیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب، یہ درود، آپ کو دیکھنا بھی یہ ثواب۔ پرندوں کا اور اللہ کی مخلوق کا مرغوب ترین درود ہے۔ ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد گئے اور چشتیاں، دل کا اندر کا غم، چشتیوں کے خربوزے مشہور ہیں۔ استہزاء ہمارے ساتھ ایک اور صاحب یہ تھے، کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے تو یاد نہ رہے۔ خربوزے لے آئے 10 کلو، کھانے والے ہم چند تھے، 40 کے عدد کے ساتھ، وہ کاموں سے معذور تھے لیکن کھانے کے پہلوان جو تھے، عدد ہوتا ہے، بس لاٹھی پہ چلتے تھے گھسٹ گھسٹ کے، اور بہت توجہ سے، لیکن واہ سبحان اللہ کہ جب مٹھیاں پتیاں ہیں، پتیاں بھی کہتے ہیں نا اس کو خربوزے کو، کہہ رہے سبحان اللہ کہ جب مٹھیاں پتیاں میں نے اس سے ہیں، واہ 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 واہ۔ اچھا یہ کرتے جائیں اور خربوزے کھاتے جائیں۔ اچھا خربوزے کے ساتھ کھانا تھا، سالن تھا، چیزیں تھیں، لیکن اس بندے کی مرغوب غذا یہ تھی۔ گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بڑھتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ وہ اتنا بڑا تھال کھا گیا۔ اچھا باقی اور کھانوں میں لگے رہے، کچھ نے 1-2 خربوزے کی کاشیں اٹھائیں اور لیں، پھر اس کے اندر جو پانی تھا نا نکلا ہوا پانی، وہ بھی تھال اٹھا کے پی، واہ واہ پانی بڑا میٹھا ہے۔ دل خود بولے، دل خود بولے، بار بار ایک لفظ کہے سبحان اللہ، چشتیاں دے پتیاں کتنی سنگیاں، اور دل پتیاں اندر بولے، پتیاں۔ دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل ڈشیں پڑی ہو نا بہت ساری، آپ کی رغبت کہیں ہو تو ہاتھ وہیں چاہتا ہے، رزق کی عزت، ذائقہ ہو، برکت، باقی کھا لیں، ورنہ کہتے نہیں بس اس میں میری طبیعت ہے، اسی پہ ذائقہ جا، اسی پہ ہاتھ۔ تیری اپنے مانگنے میں ہے، درود سارے مبارک ہیں، ہر درود سے روح کو تقویت ملتی ہے، چاہے وہ انسان کی روح ہو، جنات کی روح ہو، جانور کی روح ہو، جانور پرندے کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں، فیصلہ ہو جائے۔ لیکن اس درود پاک سے یہ میرے پردادا بے زبان کی روح کو جو تقویت ملتی ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ یہ چشتیاں دے پتیاں ہیں، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں اور پھر تھال کے تھال ختم ہو جائے۔ اور اس کے بھی واقعہ فرمایا اگر یہ کوئی کہ جانور کو یہ ہدیہ کیا اور پھر کیا کچھ اللہ کے خزانوں سے ملا۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق روحانی ساتھ روحانیت ساری کی ساری پردہ رزق ہے، روحانی ساتھ منوانا، روح کی دنیا سارا پردہ ہی رزق پردہ روحانی ہے۔ ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال مجھ میں چیزیں نہیں کھلا، مل جائے گی، جس کے بارے میں یہ کسی کہا پہ جاتا کھل نہیں ہے سکتا کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں سوائے اللہ انبیاء پاک کے، ان سے صدیقین لقمے کے، نہیں چھینتا، سجدے یا چھینتا، کچھ صالحین پہ، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کائنات کے پردے ہیں، رزق یہ جسمانی کائنات کے کسی راز بازو میں ہیں، مل رہا ہے اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ انسانی عقل پہ نہیں کھل جو سکتے۔ آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں، اللہ ما رحم اور میں ربی، بیٹھا جس پہ ہوں، رحم یہ کر دے ہم رب، روحانی دسترخوان اس پہ یہ بیٹھے ہیں۔ راز کھل جاتے ہیں یہ بہت بڑا اور کھل دسترخوان جاتے لگا ہیں، ہوا ہے۔ اور ایسے راز کھلتے ہیں سنا کہ ہے دنیا ان رازوں کو سن کے حیران رہ جاتے ہیں۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم عجب ہے، راز ہے۔ وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ کشف دنیا اس میں ہے، دسترخوان ہے، میں بھی خود کشف القبور اس میں ہے، کشف الصدور اس میں ہے، کشف الورا ہے، میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، کشف الکلام ہے۔ اس کے روحانی بھی ہاں اور اس کے جسمانی تو اس کو ملتا، اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں اس میں ہوا، کائنات ہے۔ اس کے جسمانی تو اس کو ہی ملتا درود ہے جس کو پاک کے کملی اندر والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، یہ درود وہ ہے تو اس کو ہی ملتا ہے جو کہ جس کے ڈوبتی ماتھے پہ کشتی میں سخاوت لکھی ہے، اس کے اور جسمانی سب تو اس کو ملتا ہے جو اضطراری اللہ کا حالات فرمان میں ہے، جس وقت مایوسیاں ہو جسمانی چکی تو اس کو تھیں، ملتا ہے جو خواب اللہ میں کے اس کا وجود وجود، انکار اس کی کرتا ہے، برکت ملی اس کے جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار یہ سوال کرتا آپ ہے، کرتے میرے اس کے جمعرات کے جسمانی تو درس اس میں، کو پھر ہم ملتا ہے 3 جو گھنٹے جنات اور چلتے، برزخ 4 کا گھنٹے انکار چلتے، کرتا ہے، رزق کے جسمانی تو اس کو اور ملتا میں آپ ہے کو ایسی جو کہانیاں خود سناتا اپنی ہوں۔ کی نبوت کا انکار کرتا ہے، بڑے برتن والے تو اس کو بچا لیتے، برداشت کر دیتے، چھوٹے برتن والے کہتے کہ کہانیاں بناتا ہے۔ اور اللہ سے یہ منوا لیا، بڑے برتن نہ والے یہ نہ منوانا، اللہ ان کے سے بھانڈے کہنا بڑے ہے ہیں، دل کے برتن رزق بڑے روحانی بھی ہیں، دے سخت اور وسیع رزق ہیں، جسمانی وہ بھی ان دے۔ چیزوں کو کہتے رزق واہ کیا عطا فرما، کون سا رزق؟
اور اس کے جسمانی اس درود پاک کی کہیں ایسا نہ ہو کہ میری برکات نسلوں میں صرف اور میرا مشورہ ہے جن کو یاد نہیں اس کو یاد کر تیرے لیں، حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور اس کو تیرے یاد کملی کر والے لیں کا نام نہ ہو، اور تیرا نام اور اس کو تیرے پڑھا دوستوں کریں، کا نام کوئی نہ ہو، تعداد نہیں تیرا اس کی، نام اور تیری آل و بس اصحاب کا وجدان نام اس کی نہ ہو۔ تعداد ہے، ایسا نہ ہو جذبہ میں اس کی محروم ہو تعداد جاؤں، ہے، مجھے آل شوق اس کی تعداد ہے، محمد اور آل اس کو محمد پڑھا اور اصحاب کریں محمد کی نسبتیں اور یہ دن بھی میں ساتھ چند عطا بار کی ہے۔ پڑھ لیا کریں۔ میں نے اس سے کہا اس کے کہ دو کمالات چیزیں بہت مانگو۔ عجیب و غریب ہیں، قدرت کا اس کی نظام ہے، برکات بہت زیادہ دیوانی سعید ہوتے ہیں۔ یقین والے ہوتے ہیں، آپ اللہ پاک مجھے آپ کو ان سعادتوں کو پانے والا، ان سعادتوں کو سمیٹنے والا بنا ہے۔ آج کی محفل میں یاد کریں گے نا؟ ہوتے ہیں دیوانے، میں بھی یاد کروں گا، آپ بھی یاد کریں، ہم سب مل کے اس کو یاد کریں ایک وقت اور ایک جگہ ہو، اس کی بہت برکات بہتر، میں نے اس سے کہا استفادہ حاصل پھر بھی کریں۔ اگر ایک وقت ایک چلو چھوٹا ایک واقعہ چلتا چلے یاد، واقعہ بہت زیادہ ہے، تو اگر عمل گھڑی کسی آگے سے وقت جا چوک رہی ہے، جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، ایک صاحب عمل کا مجھے وقت چوک جائے، ملے، مجبوری میں واپس نہ ہو تو قبرستان سے آ رہا تھا، اپنے توجہ نہ چوکے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی قبر سے، استحضار نہ جائے، ان کے مزارات سے میری واپسی تھی، مجھ سے کہنے لگے سچائی جا رہا ہوں، کوئی دعا بتا دے، عمل بتا دے، یہ مانگنا اپنی والدہ کے لیے پڑھ کے، حافظ قرآن۔ مانگنا دیا میں نے کہا درود تنہیں جنا آتا ہے؟ کہنے لگے آتا تو ہے، کچھ اٹکتا ہے، میں سنا دوں؟ میں نے کہا سنا دے، میرا بھی یاد ہو جائے گا، آپ کا بھی یاد ہو جائے گا۔ انہوں نے سنا دیا، ایک لفظ اوپر نیچے تھے، خیر میں نے کہا یہ جا کے نا آپ سارا کلام پڑھیں، سارے اعمال ان کی روح کو ہدیہ دیں، اور یہ درود بھی ہدیہ دے دیجئے گا جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں، یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور یہ درود بھی ہدیہ دے دیں، اور اس کو مستقل اپنا معمول بنا لیجئے۔ یقین ہو مجھے کچھ عرصے کے بعد ملا، پھر قبرستان میں ملا، جمعے کے دن میں جاتا تھا میری بات میری طرف دیکھتے امام کی خدمت میں، یاد رکھیے گا، اور جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے ملا ہے بے تو مجھ سے یقین کہنے لگا یہ درود پاک تو بہت جلد اپنے یقین کی طاقت دوستوں سے ملاقات کرا دیتا ہے۔ یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں، اور کہنے لگا کہ میری والدہ نے یہی کا یہی سارا واقعہ بیان کیا، یہی کا یہی سارا واقعہ بیان کیا۔ تو ویسے قبرستان سے جا رہا تھا، تجھے حکیم طارق ملا تھا، تو نے اس سے کہا تھا کہ یہ بیان یہ مجھے بتا دے، اس نے تجھے بتایا تھا، پھر تم نے آپس میں دہرایا بھی تھا، اور تم نے آ کے پڑھا، اور جب تم نے ایسے پڑھا نا تو ہماری قبر پہ اتنا ابر ہوا اور اتنی رحمت ہوئی، خطرہ تھا کہ قبر ہی نہ گر جائے، اور اتنا اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوئی، اور نور ہی نور تھا، نور ہی نور تھا۔ کبھی ایسا کر اس کو بھی لے آؤ، اس حکیم طارق کو کہے کہ کبھی آ کے نا ہماری قبر پہ وہ پڑھے۔ بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا، اس سے کہیں مجھے کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں، میں کہ ابھی چلتے ہیں۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا ساتھ ہی قبرستان میں ایک ہی حصہ وہاں سامنے قبر تھی، محدود ہیں، میں نے جا کے پڑھ دیا۔ اس کے بعد مجھے خاصا نہیں آیا، وہ صاحب پھر مجھے کہنے لگے کہ اماں نے کہا تھا کہ آپ نے پڑھا تھا، اور اس وقت آپ کو رات فلاں خواب آیا تھا، آپ نے فلاں وظیفہ پڑھا تھا، آپ کے یہ کچھ فلاں معاملات حالات ہیں۔ اماں نے کہا نشانی دے دینا ورنہ اعتبار نہیں آئے گا، میں نے ابھی نہیں بتایا کہ قرآن کا واقعہ سنایا، حضرت موسیٰ نشانی دے دینا ورنہ اعتبار نہیں قرآن آئے کا واقعہ سنایا، اور وہ نشانیاں ایسی تھی جو ٹھا ٹھا کر کے مجھے لگ رہی تھی۔ تھا نا وہ 7 نسلوں میں پہلے عجب حالات ہیں، دادے کے دادے کے کائنات کے رازوں کے عجب حالات۔ نیک تھا، اللہ مجھے آپ کو یقین عطا فرمائے اور درود کا نور عطا فرمائے۔